الرحمن ہم لوگ پڑھ رہے تھے رذائل اخلاق، وہ چیزیں جو ہماری عادتوں میں غلط شمار ہوتی ہیں، بری سمجھی جاتی ہیں، وہ رذائل اخلاق کہلاتی ہیں۔ ان میں سے دو ہم نے پڑھ لی تھی، ایک تعصب پڑھا تھا اور ایک خود پسندی، تو دو پڑھ لی تھی۔ آج ہم نیکسٹ ٹو پڑھنے لگے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے فحش گوئی۔ اس کو کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ فحش گوئی، فحش نہیں لفظ پڑھنا، فحش لفظ ہے۔ فحش گوئی، فحش گوئی کہتے ہیں برے الفاظ کہنا، غلط باتیں کہنا، گالی گلوچ دینا، برے الفاظ منہ سے نکالنا، اسے فحش گوئی کہتے ہیں۔ ہم پہلے ہیڈنگ دیں گے مفہوم کی، اس میں ہم لکھیں گے بری باتیں یا بیہودہ گفتگو فحش گوئی کہلاتی ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ پھر ہم قرآن مجید سے اس کی مذمت کریں گے، ہیڈنگ دیں گے قرآن سے مذمت، اس میں ہم لکھیں گے اور تم بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے اور تم بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ۔ اس کا آگے بھی حصہ ہے لیکن یہاں تک ہمارا وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو ہم نے یہاں تک اس کو انکلوڈ کر لیں گے۔ نیکسٹ ہے حدیث سے مذمت۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں ہم دیکھیں فحش گوئی کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور اس کے عمل سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے کاموں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ حدیث پاک میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح ہم دوسرا فرمان ایڈ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش گوئی سے متعلق فرمایا اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون بدبخت ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی اور کے والدین کو گالی دو گے اور بدلے میں وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا تو سمجھو تم نے اپنے والدین کو خود گالی دی۔ تو ایسا کرنے والا شخص سب سے بد نصیب شخص کہلاتا ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں تو مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ یعنی سونا چاندی ہمارے معاشرے کے اندر قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے اور اس کو ہمیشہ سنبھال کے بڑے محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی بھی اسی طرح حفاظت کی ضرورت ہے جس طرح تم اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہو کہ تمہاری سب سے قیمتی چیز ہے یہ بھی زبان۔ نیکسٹ ہے حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں بد زبان کا جنت میں داخلہ حرام ہے۔ جو شخص بد کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ برے الفاظ منہ سے نکالتا رہتا ہے اور عادتاً نکالتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا جنت میں داخلہ حرام ہے۔ تو یوں وہ دیکھیں ہم نے اس میں 6 ہیڈنگز کے ساتھ یہ کویسچن پڑھا ہے۔ فحش گوئی کا پہلے نمبر پہ ہم نے اس کا مفہوم پڑھا ہے، بری باتیں یا بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرنا، یا بیہودہ گفتگو فحش گوئی کہلاتی ہے۔ پھر قرآن مجید سے ہم نے اس کی مذمت پڑھی ہے اور حدیث پاک سے اس کی مذمت پڑھی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے جو ایک مخصوص فرمان ہے۔ پھر ہم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول اس سے ریلیونٹ پڑھا ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہم نے اس کے ریلیونٹ پڑھا ہے۔ تو یوں یہ 6 ہیڈنگ کے ساتھ ہم نے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کیا، فحش گوئی کو۔ چھوٹا سا ٹاپک ہے ہمارے پاس منشیات کا۔ منشیات کہتے ہیں نشہ آور چیزوں کو، جو چیزیں نشہ دینے والی ہوتی ہیں، نشہ ڈالنے والی ہوتی ہیں، عقل پر پردہ ڈالنے والی ہوتی ہیں یا نشہ داری کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو منشیات یا ڈرگز کہا جاتا ہے۔
اب اس کے بارے میں ہمارا اسلام قطعی طور پر انہیں حرام قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک شراب، جوا، بت، جوئے کے تیر، یہ وہ چیزیں ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر استعمال کی جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرام ہے اور ناپاک عمل ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، یہ ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہیں۔ نیکسٹ حدیث سے ہم مذمت دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہم ہیڈنگ دیں گے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں ہم لکھیں گے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشے کا باعث ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اب کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اگر معمولی مقدار میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے نشہ طاری نہیں ہوتا، زیادہ مقدار میں استعمال کریں پھر نشہ طاری ہوتا ہے، تو لیکن وہ چیز بھی حرام ہے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے جو جس کی زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہو، تھوڑی مقدار سے نشہ نہ ہو۔ تو یہ بیٹا ہم نے دو چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک پڑھے ہیں رضائل اخلاق سے ریلیونٹ، تیسرا اور چوتھا پوائنٹ ہم نے پڑھا ہے، دو ہم نے آلریڈی کر لیے ہوئے ہیں، تعصب پڑھا ہے اور خود پسندی پڑھا ہے، تو آج ہم نے تیسرا فوش گوئی پڑھا ہے اور چوتھا منشیات پڑھا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے میں کل کے لیے۔ اللہ حافظ۔